ہو سکتا ہے۔ اور خود اہل بیت سے محبت رکھنے کا حکم تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیا۔ اللہ پاک فرماتا قل میرے حبیب تم ان لوگوں سے فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگوں اس تبلیغ دین پر میں تم سے کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ، کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ اگر تم میری خدمت کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے الا المودۃ فی القربى، جو میرے قرابت دار ہیں، میرے گھر والے ہیں، میرے آل ہیں، ان سے تم محبت کرو، ان سے تم پیار کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت مودتهم، حضور آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر لازم ہے اور جن سے پیار کرنا یہ ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے؟ قالا، میرے آقا نے فرمایا وہ میرے قرابت دار جن کی محبت کو قرآن نے لازم کیا ہے اور جن کی محبت کے بغیر کسی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ قال علی و فاطمۃ و ولداہما، حضور نے فرمایا وہ علی ہیں اور فاطمہ ہیں اور ان کے شہزادے حسنین کریمین ہیں، یہ میرے خاص قرابت دار ہیں، جو ان سے محبت کرے گا وہی اسی کا ایمان مانا جائے گا، قبول ہوگا، اور جو ان سے محبت نہ کرے گا اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں نا کہ اہل بیت کی محبت ایمان کی کسوٹی ہے، یہ ایمان کا معیار ہے۔ جس کا دل اہل بیت کی محبت سے سرشار ہوگا وہی جا کر مومن بنے گا۔ اور آج ہم یہ کثرت کے ساتھ جو اہل بیت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان بارگاہوں سے ہمارا ایمان قائم ہے۔ اگر یہ ہے ان کی محبت ہے تب جا کر ہماری نمازیں بھی قبول ہوں گی، ہمارے روزے بھی قبول ہوں گی، ہمارا صدقہ و خیرات کرنا بھی قبول ہوگا، ہمارا اللہ اللہ کرنا بھی قبول ہوگا۔ اگر یہ ہیں اور ان کی محبت دل میں ہے تو جا کر ہمارے اعمال سارے مقبول ہیں، انہی کی بدولت، انہی کی خیرات اور انہی کی صدقے طفیل۔ اور اگر ان کی محبت دل سے رخصت ہو گئی، جیسا کہ بعض لوگ اس دور میں پائے جاتے ہیں جو کلمہ بھی حضور کا پڑھتے ہیں، تبلیغ بھی حضور کے دین کی کرتے ہیں، نام بھی حضور کا لیتے ہیں، لیکن ان کا دل خونخوار بھیڑیے کی طرح ہے اور ان کے دل میں حضور کی آل کی محبت نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں جس طریقے سے تمہاری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ تم حالت نماز میں اللہ کے رسول علیہ السلام پر سلام نہ پیش کرو، اور یہ نہ کہو السلام علیکہ ایھا النبی، جب تک یہ نہیں پڑھو گے حضور پر سلام نہیں پڑھو گے تمہاری نماز مکمل نہیں۔ اسی طریقے سے اس وقت تک تمہاری نماز مکمل نہ ہوگی جب تک کہ تم آل رسول پر درود نہیں پڑھو گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب تک آل محمد پر درود نہیں پڑھو گے تمہاری نماز مکمل نہیں۔ اسی وجہ سے امام شافعی کے مذہب میں درود ابراہیمی پڑھنا واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سلام حضور پر پڑھا جاتا ہے نماز کے اندر تب جا کر نماز مکمل ہوتی ہے، اسی طرح آل نبی پر درود پڑھا جائے گا تب جا کر کسی مسلمان کی نماز مکمل۔ تو اہل بیت سے جو رشتہ تعلق ہمارا محبت کا قائم ہے، در حقیقت یہ ایمانی رشتہ ہے، یہ ایمانی تعلق ہے، یہ ایمان ہے۔ اور ایک حدیث